اس کا پیار نرالا ہے جو ہماری زندگی میں یہ دن دکھاتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور یہی یہ بھلا وقت ہے اور یہ گھڑی ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کے دن ہے، کیونکہ ہم خدا سے ملاب کرتے ہیں اور اس کے کلمہ کو ظاہر کرتے ہیں، اور مبارک ہے آپ لوگ جو اس بندے کی ضیافت میں بلائے جاتے ہو۔ اور میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا جو اس کو سنتے ہو اور لوگوں تک پہنچاتے ہو اور اس سارے نظام کا حصہ بنے ہو کہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا جو یوٹیوب پہ مجھے دیکھتے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ بھی برکت پائیں اور لوگوں کو بھی آگے فارورڈ کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو اس کلام مقدس کو سن سکیں۔ اور ابھی ہم تیسرا پارٹ جو ہے وہ سیکھیں گے، تیسرا حصہ۔ پہلے دو حصے ہم نے سیکھے ہیں، اب تیسرا حصہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ان مکاشفاتی بھیدوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو یہ جیسے جیسے یہ کریٹیکل ہوتا جائے گا، مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، اور جو پچھلے سبق سیکھیں گے وہ آگے اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو ہم تمثیل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تمثیلوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور تمثیل کے لیے جو بائبل میں انگلش بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیرنٹل لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم دو اور ورڈ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ جو ہے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بائبل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پیرنٹل لفظ جو ہے یہ انگلش بائبل میں استعمال ہوا ہے، اس سے ملتے جلتے اور دو الفاظ ہیں۔ ابھی میں ان کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کہانیوں میں اور ریٹن جو لکھا جاتا ہے یا پوئم میں یا نظم میں یا کسی تصویری کہانی میں، ان تینوں کا آپس میں ملاپ ہے۔ اور میں بڑا خوش تھا جب میں اس کو سیکھ رہا تھا، تو مجھے یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی کہ ہمارے لیے اس منجی خدا کو اتنی رویا دکھی، اتنا اس کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ کتنے طریقے اس نے استعمال کیے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کو سکھانے کے لیے وہ سارے طریقے استعمال کیے ہیں، اور جو سائنس اور جو تجربات یا جو لکھاری اب استعمال کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے ان کو استعمال کیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو اس کے اندر سے اشکارا ہوتی تھی اور ہمیں وہ سکھاتے تھے۔ تو ہم سیکھیں گے پہلے تمثیل جو ہے، یہ پیرنٹل لفظ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک جسے کہتے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہے پیرابولا۔ لکھ لیں، اگر پیرابولا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کمپیریزن، کسی چیز کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا جو کہ اس نے بیج کا استعمال کیا ہے، بیج اور بیج کو اس کو کمپیئر کیا ہے انسان کے دل کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس طرح کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ موازنہ کر کے پیش کرنا اور کوئی رزلٹ نکالنا، کوئی سبق نکالنا یا کوئی سبق کسی کو سکھانا، یہ اس کہانیوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ مختصر ہوتی ہے، اور کتنے مختصر، پتہ نہیں خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں اس دنیا میں تھوڑے دن ہوں، بجائے اس کے کہ وہ لمبی تحریریں کرتا، لمبے بھاشن دیتا، اس نے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں
یعنی خداوند یسوع مسیح کے اندر وہ ٹیچر کی اسکل تھی، مہارت تھی، استاد کی ایک ایسی مہارت تھی جو تھوڑے وقت میں، تھوڑے الفاظ میں زیادہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اس نے بیان کیے، یہ ایک زمینی کہانی ہوتی ہے۔ یہ پیرابلز جو ہے یہ ایک زمینی کہانی ہوتی ہے، یعنی زمین سے چیزوں کو عکس کیا جاتا ہے جو آسمانی معنی پیش کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے اور اس کی مثال پیش کر کے ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس میں سے رزلٹ نکال کے جو ہے وہ آسمان تک، یہ وہ کہانی ہوتی ہے جو بائبل میں استعمال کی گئی ہے، جو یسوع مسیح نے استعمال کی ہے۔ یہ وہ زمینی کہانی ہے جو زمینی چیزوں کو استعمال کر کے جو ان کو کردار بنا کے، یعنی زمینی چیزوں کو کردار بنا کر آسمان تک لے کر جانا، یہ اس پیرابلز میں یعنی تماثیل میں شامل ہوتا ہے۔ اس بات کو کلیئر کر لیں۔ دوسری بات، یہ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے جو اخلاقی، یہ بات غور سے سنیے، لکھ لیں، یہ اخلاقی مذہبی سچائی کی طرف مائل کرتی ہے، اخلاقی اور مذہبی سچائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو بائبل میں استعمال کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کے مطلب اس کی لینتھ کتنی ہے، کتنی دور تک یہ جا سکتی ہے، یا یہ کہانی کس کے متعلق ہوتی ہے، یا پیرابلز یا کہانیاں چھوٹی چھوٹی جو خداوند یسوع مسیح نے تمثیلیں بیان کی ہے، جب مکاشفہ جب آپ سیکھیں گے تو اس میں جو پیرابلز یا کہانی یا چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ کیسے استعمال کی گئی ہے، کیوں استعمال کی گئی ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ ہم زمینی ہیں، جس طرح قرآن یسوع مسیح نے چھوٹی کہانیاں بیان کر کے ہمیں زمین سے آسمان کی طرف لے کے گیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے یہ کلام حق ہمیں زمین سے آسمان کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا مقصد یعنی خداوند یسوع مسیح کا اس پیرابلز میں یعنی تماثیل میں بیان کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے مطابق ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو فیبل کہتے ہیں، لکھ لیں، فیبل، FABLE۔ فیبل یہ بھی ایک ایسی زبان یعنی لطیفی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہانی۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ملتے جلتے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن اس میں جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بطور کردار ہمیں کچھ سکھاتے ہیں۔ یعنی جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جانور جو ہیں ان کے اندر زبان ڈالی جاتی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں اس کہانیوں کو۔ یعنی جانوروں بہت ساری ہم پڑھتے ہیں، کچھوا خرگوش ہے، وہ کوبل والی کہانی ہے، یا اس طرح کی کہانیاں ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کو فیبل کہتے ہیں، فیبل سٹوری کہتے ہیں اس کو۔ جو پیرابلز ہیں وہ اس سے آگے وہ قرآن یسوع مسیح نے بھی اس طریقے کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ فیبل اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو جاننا ضروری ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے تماثیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں کردار صرف جانور ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی اور اسباقی تجربات کو بیان کرتی ہے۔ پرندے اور دوسرے جانور انسانوں کی طرح بولتے اور اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ ایسی سٹوریاں جو جانور کے متعلق ہوتی ہیں اس کو فیبل سٹوری کہتے ہیں۔ آپ سنتے ہو، بچے کارٹون کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک میں آپ کو مثال دوں گا، ایک بہت بچوں میں کامن ہے جنگل بک۔ اس میں آپ دیکھتے ہو کہ وہ تھوڑے تھوڑے بچے جو ہیں وہ جانور بولتے ہیں اور آگے وہ کام چلتا ہے۔ ایک ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں ریمبو، اس نے بھی اس ایسے کردار پر ایک فلم بنائی تھی۔ تو اس طرح یہ چیزیں یہ چلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اس کو فیبل سٹوری کہتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور بائبل میں بھی ایک بیان کیا گیا ہے
गिनती की किताब में बिलाम जो है वो अपनी गधी के साथ जाता और वहां एक गधी बोलती है। आप याद कर ले, अगर पढ़ना चाहे तो गिनती की किताब उसका 22 बाब और उसकी 22 और 30 आयत तक आप पढ़कर सुन सकते हैं और सुना सकते हैं लोगों को। तीसरी बात है एलिगोरी। ये तीसरा तरीका जो मैंने आपको बोला था कि 3 तरीके हैं। एलिगोरी एक ऐसा लफ्ज है, ये भी यूनानी लफ्ज एलेगोरिया से निकला है। इसके 2 पार्ट हैं, एलस और एगोरिया। लिख ले, अगर नहीं लिखा तो मेरे दोबारा आप इसको YouTube पे जाके मूवी देख सकते हो। एलस का मतलब होता है अदर्स, यानी दूसरे लोग, और एगोरिया का मतलब होता है स्पीकिंग, दूसरे लोगों की तरह बातें करना या लोगों के साथ बातें करना, इसका मतलब होता है, मतलब कहानियां पेश करना। एलेगोरी इसका लफ्ज है। ये कहानी भी हो सकता है, ये नज़्म भी हो सकता है, या कोई तस्वीर हो सकती है जो कहानी पेश करती है। इसके 3 तरीकों में, और ये अपने अंदर छुपे हुए मानी रखती है। एक मौजू के बयान करता मौजू में दूसरे मौजू को भी बयान कर रही होती है। हर किरदार या वाक़या मसाली होता है और किसी सच्चाई, बुराई, मौत को बयान कर रहा होता है। और इसका दुरानिया जो है ये मुख्तसर भी हो सकता है और लेंथी भी हो सकता है। ये लंबी कहानी भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई नज़्म भी हो सकती है, उसको एलेगोरी कहते हैं। ये 3 लफ्ज ये बाइबल में पैरेबल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको समझाने के लिए मैंने 3 वर्ड आपके सामने रखे हैं, और इस तरह ये लिखा हुआ कानून जो है वो हमें समझ आता है कि कैसे हमने इसको समझना है। ये याद कर ले, इसको अच्छे तरीके से जेल में बैठा ले, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इसका मुतालिया करें, फिर आपको बाइबल की समझ आएगी और आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकोगे। मेरा मकसद यही है कि आप बाइबल की तरफ मुतवज्जो हो, आपका ध्यान जो है वो बाइबल की तरफ हो। तो आए हम आज की तफसील के बारे में पढ़ेंगे और पहली तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए आज का कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 24 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। पस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उससे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस होता है। आमीन। शुक्रिया।
تو مسیح میں میرے عزیزو، یہ ایک تمثیل خدا یسوع مسیح ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس نے بیج بونے والے کی تمثیل پیش کی ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا شاگرد جو ہے کیا اس قابل ہوئے، یا وہ لوگ اس قابل ہوئے، اور پھر آ کر خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سمجھیں گے، پہلے ہم دوسری تلاوت سنیں گے۔ ہم دوسری تلاوت میں سے قدس متی کی انجیل 13واں باب اس کی 36ویں آیت سے 43 آیات تک۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہے۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں کتنے پیار سے اور کتنی مہارت سے وہ چیزیں استعمال کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں ایک مالک ہے، یعنی مختار ہے، یعنی ابن آدم ہے، جو فیصلہ کرے گا، اور ان چیزوں کا، جیسے میں نے کہا ہے کہ اس یعنی تمثیل میں زمینی چیزوں کو استعمال کر کے آسمان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہاں اس نے کھیت جو ہے وہ زمین کی کھیتی ہے، اور یہاں پہ اس نے ہمیں اس کھیت کو یعنی دنیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کھیت آپ کا دل ہے، یعنی آپ لوگ ہو، یہ دنیا ہو، اور اس کے اندر جو ہے ایک بیج بویا گیا ہے۔ وہ بیج جو ہے وہ کلام اقدس کے مطابق بیج کلام ہے، یعنی خدا کا وہ دیا ہوا بیج ہے، اور وہ بیج کلام اقدس ہے جو آپ کے اندر اس نے بویا ہے، اور پھر اس نے کہا ہے کہ ایک مالک ہے۔ بڑے خوبصورت طریقے سے اس نے اپنے کھیت میں وہ بیج بویا، یعنی خدا جو ہے اس کھیت میں اپنی کلیسیا کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نوکروں کو، اپنے خادمین کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کھیتی کے اندر اس کلام اقدس کے بیج کو بوئے، اور لکھا ہے کہ وہ اکٹھے بڑے بیج بونے والا جو ہے اس نے بیج بو دیا ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی اس بیج کے اندر کڑوے دانے پھینک دیا ہے۔ اب میرا کام ہے، روحیں جو ہے وہ اپنی پرکھ خود رکھتی ہیں، اور یہ دنیا کی کھیتی جو ہے تجھے اپنی پرکھ کرنی ہے، اور تجھے یہ پرکھ کرتے ہوئے یہ جاننا ہے کہ ہمارے اندر جو مالک ہے، جس کو خدا کہتے ہیں، اس نے ہمارے لیے، ہمارے اس کھیتی میں، ہمارے اس دریال میں کلام اقدس کے بیج کو بونے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ کیا وہ آپ کے اندر اچھا بیج
اندر اچھا بیج بویا ہے اور آپ کے اندر ابلیس ظاہر ہوتا ہے اور وہ ابلیس آپ کو ورگلاتا ہے اور آپ کے اندر غلط غلط بیج اگا دیتا ہے اور پھر آپ کے لوگ ہی آپ خود ظاہر ہو جاتے ہو. جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہو ابلیس اپنی کنی نکالتا ہے. ابلیس جب سر اپنا اٹھاتا ہے دینا وہ سمجھے جو ابلیسی کام کرتے ہیں اور جو آپ کے اندر ابلیسیت پھیلاتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ظاہر نہیں ہوں گے ہمارا ظہور نہیں ہوگا. ہم لوگ جو ہیں ہم ان لوگوں میں چھپ چھپ کر جو ہے وہ چھپے ہوئے بھیڑیے کی طرح جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں لوگوں کو اور جو خدا کی کھیتی ہے اس کو برباد کر رہے ہیں. یہ مت سمجھے اور خدا نے لکھا ہے کہ میں اس کھیتی کو اور جب جیسے جیسے بڑھاؤں گا میں اپنے کھیت کو بڑھاؤں گا اس بیج کو اگاؤں گا تو تیرے ساتھ تیرے اچھے بیجوں کے ساتھ تیرے کڑوے بیج بھی اگائیں گے. یعنی تو جو لوگوں کے اندر بو رہا ہے تو اپنی شیطانیت کا بیج بو رہا ہے وہ بھی نکلے گا اور پھر جب نکلے گا تو ظاہر ہوگا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنے مالک سے جا کر کہا کہ اے مالک ہم نے تو اچھا بیج بویا تھا یہ برا بیج کہاں سے آ گیا ہے. اس نے صاف لکھا ہے کہ یہ ابلیس کی چال ہے یہ ابلیس کے لوگوں کی چال ہے یہ شیطان کی چال ہے. وہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آیا ہوگا آیا ہے اور اس نے اس کلیسیا کے اندر غلط بیج بو دیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ ہم ان کو کاٹ ڈالتے ہیں. اور جب پترس نے کہا کہ اے استاد حکم دے تو ہم ان کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. شاگردوں کے پاس پاور تھی اور اس نے کان بھی اڑا دیا. ان کے پاس پاور تھی کہ اس کھیتی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے اور اپنے کہنے کے مطابق کاٹ سکتے تھے لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں ہونے دیا اور اس نے اس کھیتی کو بڑھنے دیا. اور یہاں پہ بھی اس نے جو اپنے بیان میں کلام بیان کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. اس نے اپنے شاگردوں کو حکم نہیں دیا کہ تم ان کو جلا کر بھسم کر دو بلکہ یہ کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے بنے ہو. تمہیں مارنا نہیں سکھایا گیا تمہیں معاف کرنا سکھایا گیا ہے. اور یہاں بھی نوکر آ کر کہتا ہے کہ اے استاد ہم کیا کریں ہم جائیں اور وہ برے کھیتوں کو یعنی جو جھاڑیاں اگائی ہیں اس کھلیان میں سے ان کو صاف کر دیں. لیکن مالک نے کیا کہا ہے کہ نہیں ان کو ساتھ بڑھنے دو ان کو ساتھ بڑھنے دو کیونکہ تمہارا ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے تم وہ کام نہیں کر سکتے جو عدالت عالیہ کے پاس ہے. تم میرے خدا کو نہیں جان سکتے اور یہ کام میرے خدا کا ہے. اس نے پھر بیان کر دیا ہے کہ اس کھیتی کو بڑھنے دو ان کو بڑھنے دو. جب وقت آئے گا تو میرا باپ یعنی خدا ان کو خود الگ کرے گا. جب تم ان کو الگ کرو گے تو تم میرے اچھے بیج جو اگے ہیں ان کو بھی کاٹ ڈالو گے. مجھے میرے لوگوں کی فکر ہے مجھے میرے اچھے لوگوں کی فکر ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں خدا نینوا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے اور اپنے نبی کو پیغام دیتا ہے کہ اے یونا دیکھ تو کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. ہاں میں ہوں اور میں نے اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار دکھایا ہے. اور اس نے کہا کہ دیکھ یہ اتنے لوگ ہیں ان میں سے بچے بھی ہیں جو ابھی دائیں اور بائیں کی امتیاز نہیں کر سکتے تو میں کیسے ان کا انصاف کر دیتا کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیتا. ابھی وقت نہیں آیا اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مالک نے
हुक्म दिया कि नहीं, इनको बढ़ने दो, इनको उगने दो, साथ साथ बढ़ने दो। कितना सताएंगे मेरे लोगों को, कितना मारेंगे, अब भरेंगे, कत्ल करेंगे, मार डालेंगे। और मारा भी है, बल्कि दरमियान में से आड़े से छीना है, लोगों को संसार भी किया है। लेकिन मेरा खुदा जो है वो अपने बात की उस इंसाफ की घड़ी को जानता है, और वो इंसाफ अभी आया नहीं है। सुन ले, कलाम अक़दस में लिखा है, उसने लिखा है इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा। इब्ने आदम यानी खुदा जो है वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेगा। और ठोकर खिलाने वाली चीजों को जो कड़वे दाने फेंक गई हैं, ये बात कड़वे दानों की नहीं है, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। तू चुन लेगा, वहां से उखाड़ लेगा। मुझे फिक्र है कि मेरी अच्छी कौम की जो है वो भी तू काट डालेगा। लेकिन इसके लिए उसने अपने बाप को, अपने बेटे को इख्तियार दिया है, और इसलिए उसने कहा है कि बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। तू आज यहाँ से दाने उखाड़ेगा, कल को वो शैतान फिर आके फिर बीत जाएगा, तो फिर उखाड़ेगा, वो फिर बीत जाएगा। और इसके लिए खुदा ने अपने हाथ में ये मुकर्रर किया है, ये कायम करदा वक्त उसने अपने हाथ में रखा है। और उसने कहा है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेगा, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। ये याद रखो। और जब वो आग की भट्टी में डालेगा, तो फिर लिखा है वहां रोना और दांत पीसना होगा, और कुछ नहीं होगा। पछतावा होगा, आप रोगे, चिल्लाओगे, और कितने मतलब जी आपके अंदर जो आग भड़केगी। मैंने पहले इसका तस्वर आपको पेश कर दिया है जहन्नम का, तो मैंने वो लिखी है, काफी मर्तबा मैंने बयान किया है। तो उस आलिम में आप क्या करोगे कि उसने कहा है उस वक्त, लेकिन जो रास्तबाज होंगे वो अपने बाप की बादशाही में आफताब की तरह चमकेंगे, यानी सूरज की तरह चमकेंगे, उसकी रोशनी होगी, और वो अपने लोगों में बढ़ेगा, वो अपने लोगों में फले और फूलेगा, और उसकी रास्तबाजी अपने लोगों में चमकेगी, और वो नूरे फलक की तरह होंगे। जिस तरह आसमान पर आसमानी चीजें चमकती हैं, उसी तरह उसके फर्जंद चमकेंगे। और एक वक्त आएगा कि ये वक्त, यानी आज जो आपने सीखा है, मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपकी ये खेती, ये कल्याण जो है वो भर रहा है। आपने एनालाइज करना है, आपने अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि आपके अंदर कहीं दो किस्म के बीज तो नहीं बोए जा रहे। क्या इस कलाम के मुताबिक जो आपके अंदर, यानी हम मजदूर लोग हैं, हम बीज बोने निकले हैं, ये कलाम अक़दस बीज है। क्या मैं मजदूर हूँ तो मैं अपनी मजदूरी हक से कर रहा हूँ? क्या मैं इस मजदूरी को, यदि अच्छे बीज को अपने अंदर बो रहा हूँ? बोने वाले बहुत हैं, इब्लीस भी अपना बीज बोने निकला है, जैसा आज आपने सुना है, वो भी आपके अंदर बीज बोता है। और आपने ये गैस करना है कि मेरे अंदर जो कलाम अक़दस के मुताबिक बीज है वो बोया जा रहा है, वो असर कर रहा है, वो उग गया है, और कितनी देर तक मतलब वो असर करता है। और इसी तरह आपने देखना है कि क्या इब्लीस जो मुझसे जंग कर रहा है, क्या उसका बीज तो मेरे अंदर नहीं बोया जा रहा? आपने इस अच्छाई और बुराई की तमीज करनी है, और खुदा यीशु मसीह ने भी इस तमसील में आपको यही समझाने की कोशिश की है। और आप समझें और ईमान लाएं, और अपने अंदर इस कलाम अक़दस के बीज को फलने दें।
है इसको, उगने दे इसको, और कटाई करना मेरे और आपके खुदा का काम है। वो काटेगा और वो आपके अंदर से वो काट छाट करेगा। और दुआ वो है कि जब हमारी जिंदगी में ये वक्त आए तो हम खुदावन के उस बीज के मुताबिक जो अच्छा बीज है उसके वो हमारे पास हो और उसके मुताबिक हमारी जिंदगी हो और हम कलाम अक़दस के मुताबिक आगे बढ़े और खुदा इस कलमा के वसीला से हमें परवान चढ़ाए और हमें इसी तरह कामुल मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करता रहे। आमीन।